الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 140واں ہے. سبق کا عنوان مشرک سرداروں کی سازشوں پر نظر اور ان کی تاک. ہم ہجرت کے بعد کے واقعات پڑھ رہے ہیں، اور وہ واقعات کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظالموں کا مقابلہ کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی. انہی اسباق کو ہم آج پڑھ رہے ہیں. اور گزشتہ سبق میں ہم نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھ لی تھی جن میں مشرکین مکہ اور ظالموں کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی اور صحابہ کرام کو. اور کیوں جنگ کرنے کی اجازت دی گئی جبکہ یہ مذہب یہ دین سراسر امن اور استقلال کا ہے. یہ بھی ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا تھا. 139 کے دو اسباق میں دو پارٹس میں ہم نے پڑھ لیا تھا. آج کا جو سبق ہے، جنگ کی اجازت ملتے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرک سرداروں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ساری تدبیریں اور طریقے اختیار کیے جو ایک جنرل اور سالار اعظم اس دور میں یا اس دور میں کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدابیریں اختیار کی. کن کے خلاف؟ مشرکوں اور ظالموں کے خلاف. یا ایسے موقع کے لیے جو کام کسی انسان کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتا تھا. انسان کیا اور اس کے تجربے کیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیے جو ساری دنیا کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتے تھے. سب سے پہلے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، جاسوسی کے نظام کو مضبوط کر لیا. جاسوسی کے نظام کو کس طرح مضبوط کر لیا؟ جو بھی مشرکین مکہ تجارتی راستے اختیار کرتے تھے مدینہ کے لیے یا دیگر ملک کے لیے، جو مدینہ کے راستے پر آیا کرتے تھے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان راستوں پر صحابہ کرام کو متعین کر لیا کہ آپ آنے جانے والے ہر شخص کی خبر رکھو، اور خصوصاً کن کی خبر؟ جو مکہ سے مشرک مدینہ کی طرف آئے. کیونکہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ کس طریقے سے وہ سازش کر رہے تھے. عبداللہ بن ابی کو کیسے استعمال کیا، پھر مدینہ میں مہاجر مسلمانوں اور صحابہ کرام کو آزمانے کے لیے کن کن حربوں کا استعمال کیا. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راستوں سے قریشی کی خبر گیری کے لیے صحابہ کرام کو متعین کر لیا، یا ان راستوں پر جن راستوں سے حملہ کرنے کا اندیشہ ہو سکتا تھا. قرظ بن جعفر، جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ جس نے مدینہ کے قریب چراغاہ میں حملہ کر کے وہاں سے کچھ بکریاں اور اونٹ چرا لیے تھے. یہ ایسا حملہ نہیں تھا کہ صرف واحد ایک ایسا حملہ تھا جس حملے کی خبر پہلے سے نہیں تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو. باقی جتنے بھی حملے ہوئے یا حملوں کی سازشیں جو بھی رچتے رہے، منافقین اور مشرکین مکہ سب کی خبر پہلے سے ہی ہوتی رہی. اور اسی لیے ہجرت سے 7 مہینے بعد رمضان المبارک 1 ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 مہاجروں کا ایک دستہ تیار کیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجمعین کی قیادت میں سیف البحر نام کی جگہ کی طرف بھیج دیا. ادھر شام سے آتے ابو جہل کا 300 افراد پر مشتمل، شام سے 300 افراد پر مشتمل قافلہ ابو جہل کا آ رہا تھا، اور راستے میں حضرت حمزہ 30 افراد جو مہاجر صحابہ تھے ان کو لے کر ان کے تعاقب میں تھے. کیونکہ اب تو جنگ کی اجازت مل گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان سے اپنی مدد کا اعلان بھی کر لیا. تو حضرت حمزہ نے اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن مجدی بن عمرو نام کی اس علاقے کے ایک سردار نے بیچ میں بچاؤ کا کوئی راستہ اختیار کر لیا دونوں میں. اس کی وجہ سے جنگ ہونے سے بچ گئی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے آئے. اس کو سیف البحر کہا جاتا ہے. یاد رہے، سیف البحر اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں کی. جس جنگ میں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی اسے غزوہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ غزوہ کہتے ہیں، جس میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی. اسی طرح ہجرت سے 8ویں مہینے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 60 مہاجرین کا ایک قافلہ دے کر رابیغ کی طرف بھیجا گیا. وہاں سے بھی قریشیوں کا 200 افراد پر مشتمل قافلہ آ رہا تھا، لیکن یہاں بھی جنگ کی نوبت نہیں آئی. دونوں فریقین کو جو آنے والے تھے انہیں بھی خبر تھی کہ اب مسلمان ہمارے تعاقب میں ہیں، یعنی کہ اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہاں سے نکلے اور جنگ کر لیں. کیونکہ ظلم و ستم اتنا ہو چکا تھا، گھروں سے نکالے گئے، جو ہم نے پچھلے اسباق میں سب تفصیلاً پڑھ لیا.
حضرت سعد ابی وقاص نے ایک تیر چلایا اور کہا جاتا ہے یہ اسلام کا سب سے پہلا تیر تھا اس قافلے پر، لیکن نہ کسی زخمی ہونے کا کسی کا اندیشہ ہوا، کوئی خبر ایسی موصول نہیں ہوئی۔ یہاں دو مسلمان حضرت مقداد بن عمر اور عتبہ ابن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریشی قافلے میں شامل تھے، 200 افراد پر جو مشتمل تھا، یہ طاق میں تھے کہ کس طریقے سے ہم مدینہ کے قریب پہنچے اور مشرکوں سے بھاگ کر مسلمانوں کے جتھے میں، مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ دونوں حضرات یہاں موقع ملتے ہی بھاگ کر مسلمانوں کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ پھر ایک ہجری ذی قعدہ کے مہینے میں اسی سال حضرت سعد بن ابی وقاص کو تقریباً 20 یا 8 مہاجرین کے ساتھ جحفہ کی طرف روانہ فرمایا۔ یہاں سے بھی ایک قریشی قافلہ گزرنے والا تھا، لیکن وہ پہلے ہی نکلا تھا وہاں سے، اور اس کے بعد بھی یہ والا جو دستہ تھا یہ بھی بغیر لڑائی کے واپس آ گیا۔ پھر 2 ہجری صفر کے مہینے میں خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 60 صحابہ کرام کا ایک قافلہ لے کر ابوا تک تشریف لے گئے۔ اب اس سفر میں خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی نیت سے نکلے ابوا کی طرف۔ یہاں سے بھی قریشی قافلہ پہلے ہی گزر گیا تھا، اس لیے یہاں بھی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات پیش نہیں آئی۔ البتہ اس علاقے کے قبیلہ بنی حمزہ کے سردار مخشی بن عمرو کے ساتھ صلح اور معاہدہ کیا گیا کہ نہ آپ ہم سے لڑو گے نہ ہم آپ سے لڑیں گے، آپ اپنی جگہ آرام سے رہو، ہم اپنی جگہ آرام سے رہتے ہیں، آپ اپنے دین پر عمل کرو، ہم اپنے دین پر عمل کرتے ہیں۔ یہ پہلا غزوہ تھا اور اس کو غزوہ ابوا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ربیع الاول 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مکی مشرکوں کا ایک قافلہ بوات نام کی جگہ سے گزرنے والا، کیونکہ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کا نظام جو مضبوط کیا تھا پہلے سے اطراف میں بٹھا کے رکھے ہوئے تھے، جن خبر پکی ملا کرتی تھی کہ کون قافلہ گزر رہا ہے کون قافلہ آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کرام کی جماعت لے کر اس کا پیچھا کیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ اٹھائے اور ان کا پیچھا کیا، لیکن یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے ہی یہاں سے گزر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر خیریت سے واپس تشریف لائے۔ پھر جمادی الاول 2 ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ینبع کے قریب اشیرہ نام کی جگہ کے بارے میں سنا کہ وہاں سے ایک اور قافلہ گزر رہا ہے، کن کا؟ مشرکین مکہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ روکنے کے لیے 200 صحابہ کرام کی جماعت لے کر اس علاقے کا ارادہ فرمایا، خود آپ نے ارادہ فرما لیا 200 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر، لیکن یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ قافلہ تو کئی دن پہلے ہی یہاں سے گزر چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کچھ دن قیام فرما کر اس علاقے کے مشہور قبیلہ بنی مدرج کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر کے واپس تشریف لے آئے۔ اسی مہینے کے آخر میں قرظ بن جابر فہری نے مدینہ منورہ کی ایک چراگاہ پر حملہ کیا، جو ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ اسی مہینے میں یعنی کہ جمادی الاول والے مہینے میں ہی اس نے حملہ کیا تھا، جس کی خبر انہیں ابھی مسلمانوں کو نہیں لگی تھی۔ اونٹ اور بکریاں لوٹ لیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو صحابہ کرام کی ایک جماعت بنا کر اس کا پیچھا بدر نام کی جگہ تک کروا دیا، جہاں صفوان تک اس کے پیچھے تشریف لے گئے، مگر وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن کچھ سال بعد ہی قرظ بن جعفر فہری کو ایمان نصیب ہو گیا اور توبہ کر کے اونچے مرتبے کے صحابی بن گئے۔ اب دیکھیے کہ کتنی مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چلے گئے تعاقب کے لیے اور صحابہ کرام کو بھی بھیج دیا۔ اصل میں اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی؟ ان غزوات اور سرایہ میں کسی جنگ کی نوبت نہیں آئی، وجہ کیا تھی؟ اس کی ظاہری وجہ یہ لگتی ہے، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ان کا اصل مقصد تھا ہی ڈرانا۔ ان کا جتنا بھی ظلم و ستم تھا، گھروں سے بے گھر کرنا، مطلب جتنا بھی ان 13 سالوں میں انہوں نے کیا مشرکین مکہ نے، اب اس کے عوض میں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی اجازت ملنے کے بعد بھی کیا کچھ کر رہے ہیں؟ انہیں خالی ڈرا رہے ہیں کہ اب ہم تیار ہیں تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے، اب جتنا ہو سکے تم باز آ جاؤ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی یہ تعاقب کے واقعات ہیں، ان تعاقب میں جو جنگیں نہیں ہوئی، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ مقصد ڈرانا تھا، دمکانا اور راستوں پر نظر رکھنا، نیز اپنے وجود کا احساس دلانا۔ لڑائی اصل مقصد نہیں تھا اور اسی میں خیر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم پڑھیں گے سورہ عبداللہ ابن حجش۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد۔